اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق تھا تو آپ پوری جانثاری سے اپنے بھتیجے کا دفاع کر رہے تھے. حالانکہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن گھاٹی کے اندر 3 سال رہنا، ابو طالب کی عمر جو تھی وہ 80 سال سے زیادہ ہو گئی تھی. ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. وہاں ابو جہل بھی موجود تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ پڑھ دیجئے جس کے ذریعے میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا. ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں گا آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. یعنی کہ اس ٹائم جب ابو طالب جو ہے وہ فوت ہونے والے تھے تو اس ٹائم ابو جہل جو تھا وہ ان کو اپنے آباء و اجداد کا واسطہ دے رہا تھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ کلمہ پڑھ لیں. اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میرے سب سے پیارے چچا مسلمان ہو جائیں، لیکن ایک چاہت اللہ کی ہے، اور اللہ کی چاہت جو ہے نا وہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے بڑی ہے تو ہم تو وہ چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو کہ 9 سورت کی 113ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں. اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں ایک کنفرم بات کر دی ہے کہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہو تو آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا نہ کریں. ایسی آیت کا اس وقت نازل ہونے کا مطلب مجھ ناقص العقل کو تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا رد ہو، لہٰذا انہوں نے آپ کو دعا کرنے سے منع فرما دیا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور اسی وقت ایک اور آیت بھی نازل ہوئی جو کہ 28ویں سورت کی 56 آیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسے پسند کریں ہم انہیں ہدایت نہیں دے سکتے. یعنی کہ وہ ایک ایسا مرحلہ تھا جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چچا سے بہت پیار کرتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے چچا جو ہیں وہ اسلام کی طرف آ جائیں، اللہ کا نام لے لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس آیت میں جواب دیا، اِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سپر پار اپنے پاس ہی رکھی ہے. یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابی طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت اور حفاظت کی تھی، اور در حقیقت مکے کے بہت بڑے بڑے احمقوں اور جاہلوں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، لیکن وہ خود اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ قائم رہے. جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن